اس کہانی کی لیکھک ہیں ماہا خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی ڈراؤنی کہانی کا نام ہے انوکھی محبت۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ منال تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی اور صحن میں پڑی ہوئی نیم کے درخت کے نیچے چارپائی پر اپنا بیگ پھینک کر جوتے سمیت ہی لیٹ گئی۔ صفیہ بیگم ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے چلی آئی۔ بیٹا تھک گئی ہو تو اکیڈمی سے چھٹی کر لو، ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ نہیں امی، چھٹی میں نہیں کر سکتی، آج بہت اہم ٹیسٹ ہے، ایسے ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ منال نے صفیہ بیگم کے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر جواب دیا۔ عثمان کہاں ہے؟ اس نے بھائی کے بارے میں پوچھا جو اس سے تقریباً 12 سال چھوٹا تھا۔ کھیلنے گیا ہے، تمہارے ابو آ جائیں تو کھانا لگواتی ہوں، تم جا کر یونیفارم چینج کرو اور نہا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ منال کا کمرہ اوپر چھت پر تھا۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ ایک بیڈ روم تھا جو اس کے ابو کاظم علی کے استعمال میں رہتا تھا۔ دوسرا چھوٹا سا بیڈ روم تھا جس میں چند ماہ پہلے عثمان شفٹ ہوا تھا۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا، اس لیے ماں کے بغیر نہیں سوتا تھا۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر نیچے ہی بنا ہوا تھا جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، اور ایک کمرہ اوپر تھا جو منال کے استعمال میں رہتا تھا۔ منال بیگ اٹھا کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ ایک طرف رکھ کر اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ یہ کھڑکی بالکل صحن میں موجود نیم کے پیڑ کے طرف کھلتی تھی۔ کبھی کبھار اس کی شاخیں کھڑکی سے ٹچ ہو جاتی تھی جو رات کے وقت خاصی بھیانک لگتی تھی۔ اس نیم کے درخت کو دیکھا کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچپن میں وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھیلتی تھی۔ یکدم اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ فوراً اپنی توجہ ہٹا کر باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ اس کے ساتھ 2-3 بار ایسا ہوا تھا کہ جیسے درخت پر سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو، مگر وہ اسے اپنا وہم تصور کر کے ذہن سے جھٹک دیتی تھی۔ باتھ روم سے باہر آ کر اس نے اپنے بال تولیے سے خشک کر کے کنگھی کی اور نوٹ بک دیکھنے لگی۔ امتحان میں آنے والے سوالات کو اس نے یاد تو کیا تھا، بس چیک کر رہی تھی کہ غلطی تو نہیں کر رہی۔ بیگ اٹھایا اور پھر نیچے آ گئی۔ ابو آفس سے آ گئے تھے اور کھانے پر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران ابو نے پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ کھانے کے بعد اس نے پڑھائی شروع کی اور نیم کے درخت پر پڑے ہوئے جھولے پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی جھولے کو دھکا دے رہا ہو۔ وہ جھولے سے اتر گئی۔ اسے یہ درخت آج کل عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی۔ ابو اور عثمان ایک ساتھ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ ابو، وہ آج مجھے کچھ جلدی اکیڈمی جانا ہے کیونکہ امتحان نزدیک ہے۔ کیوں نہیں بیٹا، 15 منٹ بعد میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، ابو نے کہا۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ چند مضامین میں اسے دشواری پیش تھی تو ابو کے مشورے پر اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ چونکہ امتحان ہونے والے تھے اس لیے وہ بالکل بھی فارغ نہیں تھی۔ اسے پک اینڈ ڈراپ ابو کرتے تھے۔ رات کے 7 بجے اس کی اکیڈمی سے واپسی ہوتی، پھر رات کو مزید پڑھائی کرتی۔ ڈاکٹر بننا کاظم علی کی خواہش اور منال کا جنون تھا۔ اکیڈمی کی چھٹی ہو گئی تھی، سب لڑکیاں اور لڑکے باہر نکل رہے تھے۔ اکیڈمی خالی ہوتی جا رہی تھی اور ابو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ پریشانی سے ابو کا انتظار کرنے لگی۔ 20 منٹ گزر گئے، ابو ابھی تک نہیں پہنچے۔ اکیڈمی اور گھر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، مگر اکثر یہ جگہ ویران رہتی تھی۔ اکیڈمی جس جگہ تھی وہ جگہ ابھی آباد ہو رہی تھی۔ منال کو سوچتے ہوئے پیدل ہی چل پڑی۔ تھوڑی دور چلنے پر اس کو اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے 2 آوارہ لڑکے آتے نظر آئے۔ منال کو لڑکوں نے جیسے ہی دیکھا، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ منال نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ وہ جیسے ہی ان کے قریب سے گزرنے لگی کہ اچانک وہ منال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار جمال، کیا لڑکی ہے، ایک نے ساتھی سے کہا۔ نورے، لڑکی نہیں پری ہے، دوسرے والے نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو جیسے منال کے اندر کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ پدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے راستہ دو، گھر جانا ہے مجھے۔ ارے چلی جانا، ذرا ہمارے ساتھ بھی تو بیٹھو، پہلے والا بے انتہا نزدیک آتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ کراہ کر نیچے بیٹھ گیا اور آہ آہ کرنے لگا۔ نورے، تو نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میرے پیٹ پر مکہ مارا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نورا تو جیسے بھوکلا گیا۔ میں نے کب مارا؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے بھی سخت درد شروع ہوا اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔
منال گھبراہٹ میں حیران و پریشان گھر کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس واقعے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ گھر آ کر اس کا دھیان بار بار اس واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ امی نے بتایا، ابو آج دفتر کے کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے ہیں، ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ عثمان ہوم ورک کرنے کے بعد سو چکا تھا۔ کھانا اس نے امی کے ساتھ کھایا اور ساتھ ہی صفیہ بیگم نے جلدی سو جانے کی تاکید بھی کی تو وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے وہ نہاتی ضرور تھی، لہٰذا وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ غسل سے فارغ ہو کر اپنے بال خشک کیے اور پھر نیچے کچن میں آ گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ جب وہ اوپر اپنے کمرے میں چائے لے کر پہنچی تو کمرے میں زبردست خوشبو تھی۔ وہ خوشبو کو پہچان نہیں پائی۔ خوشبو ایسی تھی کہ اسے اپنے شہر میں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ منال نے کھڑکی کھول دی۔ اسے کھڑکی کھول کر سونے کی عادت تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چائے کا کپ بھی ہاتھ میں تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ نیم کے درخت کی شاخ کھڑکی کے ساتھ بالکل ٹچ تھی۔ رات کا خوبصورت سما اور خوبصورت نازک جوان لڑکی، کھلے بال اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے چاند پر نظر جمائے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ چاند کو یوں ہی تکا کرتی تھی۔ چاند پر نظر جمائے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی غیر مرئی شے اسے دیکھ رہی ہے۔ کمرے میں خوشبو بھی تیز ہو گئی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے بے حد قریب کھڑا ہے اور اس کی گرم گرم سانس اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی اس کی چھٹی ہنس اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ عام حالات میں ہم جن باتوں کو جھٹلاتے یا نظر انداز کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ چائے کا کپ خالی ہو چکا تھا۔ منال نے نائٹی پہن لی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی، لہٰذا وہ اب سونا چاہتی تھی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن بھی اس واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ بہرحال کافی کوشش کے بعد اسے نیند تو آ گئی، مگر پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے نیم کے درخت کی شاخ جھک کر کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی بند کر آئی، مگر جب وہ صبح اٹھی تو کھڑکی کی طرف توجہ دیے بغیر باتھ روم میں چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو کھڑکی کو کھلے پایا۔ وہ اب تھوڑا سا خوف محسوس کر رہی تھی، مگر پھر اس نے سوچا شاید امی اسے اٹھانے کے لیے آئی ہو اور کھڑکی کھول دی ہو۔ کمرے میں رات والی خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد میز پر سے کتابیں اٹھانے لگی تو نیچے کوئی چیز گری۔ وہ نیچے جھکی تو اسے ایک لفافہ نظر آیا۔ اس نے لفافہ اٹھا لیا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ لفافے میں منال کی ایک نہیں بلکہ کہیں تصویر تھی، اور تصویریں بھی ایسی کہ جنہیں دیکھ کر وہ خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ اس لفافے میں ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا، یہ تصویریں میں نے ہی اتاری ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تمہیں دیکھا اور تمہارا ہی ہو گیا۔ تمہیں ان تصویروں کی وجہ سے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نیگیٹو بھی ساتھ ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے بنا اب جینا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ صرف تمہارا شمروز۔ یہ خط پڑھنے کے بعد اس کے تو جیسے پسینے چھوٹ پڑے۔ اس نے سوچا یہ حرکت کسی ہو سکتی ہے، اور جیسی بے حجامانہ تصویریں تھی ان کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کسی غیر نے کھینچی ہوں گی۔ وہ جس قدر سوچتی گئی اس قدر الجھتی گئی، اور پھر جب اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تو وہ تمام پکچرز کو اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی اور اسے جلا دیا۔ دل کچھ ہلکا ہوا تو ذہن سے خیالات جھٹک کر کالج چلی گئی۔ امتحان میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہی مخصوص خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ اس بار وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی سامنے کھڑا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اسے لگا کہ جن باتوں پر مجھے یقین نہیں تھا شاید وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جنات کے خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ اچانک بہت تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، جو کہ پہلے کی نسبت بہت تیز تھی، اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جس کی آنکھیں نیلی اور بال بھورے تھے کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ لڑکا بہت ہی ہینڈسم اور امیر گھرانے کا لگتا تھا۔ منال اتنے انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کچھ پل کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ جب اس نوجوان کے ہونٹوں پر خوبصورت ہنسی آئی تو وہ اور بھی دلکش نظر آنے لگا۔ جلدی سے منال نے خود کو سنبھالا اور پہلے والا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ جیسے کانپنے لگی۔ رات کے اس پہر اپنے کمرے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ڈر گئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، تت تم کون ہو اور کیوں میرے کمرے میں آئے ہو؟ نوجوان نے مسکان بکیری
اور پرجوش نظروں سے اس کے نزدیک آنے لگا۔ مجھے تم جانتی ہو، میں شمروز ہوں۔ اپنی تصاویر بھی تمہیں یقیناً یاد ہوں گی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے تم پر میری نظر پڑی تو بس میں یہاں اس درخت کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ یاد آیا؟ یعنی تم جن ہو؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ہاں، میں جن ہوں، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تم پر دل و جان سے فدا ہوں اور تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں کل پھر تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا تو اچانک تیز خوشبو بھی ختم ہو گئی۔ منال حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پھر اس نے پورے واقعے پر غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ ابھی تک اسے اور اس کے گھر والوں کو شمروز سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی اسے شمروز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو اپنے پیپروں کے بارے میں تو بھول ہی چکی تھی۔ امتحان میں صرف 2 دن باقی تھے۔ وہ جلدی سے اپنے پیپروں کی تیاری کرنے لگی، لیکن باوجود کوشش کے کوئی چیز اسے یاد نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ہر بار شمروز یاد آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ اس جن زادے کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئی۔ اس نے کاپی اور کتابیں بند کی اور شمروز کے خیالوں میں کھو گئی۔ واقعی وہ شاید شمروز کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس جیسے شخص سے محبت کرنے لگے، مگر وہ جن تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ رات میں آنے کا کہہ گیا تھا۔ رات کو وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک کل رات والی خوشبو پھر سے آئی تو پلک جھپکتے ہی شمروز کو اس نے اپنے سامنے دیکھا۔ آج وہ کل سے زیادہ حسین دکھائی دے رہا تھا اور بہت ہی جاذب نظر لباس پہن رکھا تھا اس نے۔ اس کے لب ہلے تو منال اپنے خیالوں سے باہر نکل آئی۔ کیا سوچ رہی ہو منال؟ کچھ نہیں سوچ رہی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ تمہارے دل میں اس وقت کیا ہے وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، مگر میں تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ پتا ہے، اس دن جب تم اکیڈمی سے آ رہی تھی تو 2 آوارہ لڑکوں نے تمہیں چھیڑا تو میرا غصہ سوا نیزے تک پہنچا اور میں نے ان دونوں کی بے انتہا پٹائی کی۔ کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ شمروز اور منال ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ شمروز، اگر میں تمہیں کہوں کہ تم مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ہو، اور اگر یہ کہوں کہ تم مجھے بالکل نہیں اچھے لگے، تو اس سے کیا ہمارے درمیان کی دوریاں مٹ جائیں گی یا تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے؟ شمروز، اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، مگر میں شاید ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ تم ضرور ڈاکٹر بنو گی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب وہ دونوں روزانہ رات میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ منال کے پیپر اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ وہ گھر میں اب کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگاتی، پھر بھی اس کے پیپر بہت ہی زیادہ اچھے ہو رہے تھے۔ وہ جب پیپر حل کرنے کے لیے بیٹھتی تو اس کا ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگتا اور تب تک نہ رکتا جب تک پورا پرچہ حل نہ کر لیتی۔ وہ بہت حیران ہوتی۔ اب تو شمروز بھی کم ہی ملنے آتا تھا۔ شہنشاہ جنات کو شمروز کی چاہت کا علم ہو چکا تھا کہ وہ آج کل ایک آدم زادی سے مل رہا ہے، لہٰذا اس پر سخت پابندی تھی۔ منال کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو پورے صوبے میں اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ وہ سخت حیران تھی۔ ابو تو اتنے خوش تھے کہ بار بار منال کو دعائیں دے رہے تھے۔ انٹری ٹیسٹ میں بھی اب 2-3 دن رہ گئے تھے۔ وہ اب شمروز کو بالکل بھول چکی تھی، کیونکہ وہ ایک جن تھا اور وہ انسان، دونوں کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی منال کے دل و دماغ میں شمروز کی یاد اور چاہت مجزن تھی۔ آج منال کو انٹری ٹیسٹ دینے جانا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا اور پچھلے پیپر بھی پتہ نہیں کیسے حل ہو گئے تھے۔ اب وہ کیسے کچھ لکھے گی؟ تھوڑی دیر بعد ابو اسے سینٹر لے آئے جہاں اسے ٹیسٹ دینا تھا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور جب پیپر تقسیم ہوا تو وہ پریشان نظر آنے لگی، کیونکہ اسے تو کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے پین اٹھایا، ابھی اس نے پین اٹھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ وہ حیرانی سے پیپر حل کرتی گئی۔ وہ جب سینٹر سے باہر آئی تو ابو باہر کھڑے تھے۔ ابو نے اسے گلے لگایا اور گھر لے آئے۔ اس کے والد نے منال سے پوچھا بھی نہیں کہ کیسے ٹیسٹ دیا۔ شاید انہیں یقین تھا کہ پورے صوبے میں اول آنے والی منال اس بار بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی۔ 2 دن بعد لسٹ لگی تو کاظم صاحب اپنی بیٹی کا نام دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ منال صحن میں نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کاظم صاحب منال کے پاس آئے۔ بیٹا، تمہیں پتا ہے کہ آج میں کتنا خوش ہوں؟ شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی میں اتنا خوش نہیں ہوا۔ صفیہ بیگم بھی پیچھے چلی آئی۔ عثمان ہوم ورک چھوڑ کر آ گیا۔
منال اپنے خیالات سے نکل آئی۔ کیا بات ہے ابو، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بیٹا آج میں یوں خوش ہوں کہ تم انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہو۔ کیا سچ ابو؟ ہاں بیٹا، میں ابھی لسٹ میں تمہارا نام دیکھ کر آیا ہوں۔ گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اکلوتے چاچا کو بھی بتایا گیا جو کہ دبئی میں تھے، اور اکلوتے ماموں بھی فوراً چلے آئے۔ چند دن بعد عاصم چاچو بھی آ گئے۔ کاظم صاحب نے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی جس میں خاندان کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ پارٹی میں منال بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، شاید اسے اپنے انوکھے دوست کا انتظار تھا۔ رات دیر سے پارٹی ختم ہوئی۔ منال کے کمرے میں بہت سارے گفٹ پڑے تھے۔ چند دن پہلے والا کمرہ اسٹور روم چاچو کے لیے سیٹ کیا گیا۔ یہ کمرہ چاچو کو اپنے بچپن کی یاد دلاتا تھا، کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے تو اسی کمرے یعنی اسٹور روم میں ہی سوتے تھے، اور آج کل وہ کمرہ اسٹور روم بن گیا تھا۔ مگر چاچو کے اصرار پر صفیہ بیگم نے وہ کمرہ بالکل عاصم چاچو کے پرانے کمرے کی طرح سیٹ کر لیا تھا۔ کچھ دنوں سے صفیہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ منال کچھ کھوئی کھوئی سی ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ شاید لسٹ ٹیسٹ میں رہ جانے کا خوف ہے، مگر جب وہ سلیکٹ بھی ہو چکی تھی پھر بھی وہ کوئی خاص کچھ نظر نہیں آ رہی تھی، تب وہ منال کے رویے سے پریشان ہو گئی۔ وہ ماں تھی، بیٹی کی حالت کو سمجھتی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر ایک روز انہیں کچھ اندازہ ہوا۔ عاصم جو ان کے چھوٹے دیور تھے، وہ ایک دن کہنے لگے، بھابی منال کا کمرہ چونکہ میرے کمرے کے ساتھ ہی ہے، ایک رات مجھے اس کے رونے کی آواز آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ منال رات کے اس پہل کیوں رو رہی ہے، مگر پھر مجھے کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، شاید منال بھی کچھ بول رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے دروازے پر ناک کیا تو وہ خاموش ہو گئی اور دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ آج وہ بہت خوش ہے اور اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پا رہی، اس لیے اسے رونا آ رہا ہے۔ میں وہاں سے پلٹ گیا۔ چلیے وہ ایک رات تھی، مگر اب تو اکثر کسی اور کے بولنے کی آوازیں بھی میں سنتا ہوں، مگر آواز بہت دھیمی ہوتی ہے۔ بھابی میں نے آپ کو بتا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ اچھا کیا عاصم جو تم نے مجھے بتا دیا، میں خود بھی کچھ دنوں سے اسے گمسم دیکھ رہی ہوں، کہیں جنات وغیرہ کا اثر نہ ہو گیا ہو اس پر۔ صفیہ بیگم پریشانی سے بولی، کیونکہ صفیہ بیگم کی والدہ پر بھی جنات کا ایسا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ بھابی آپ فکر نہ کرے، میرا ایک بہت پہنچا ہوا دوست ہے، وہ دبئی میں بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا اور وہ جنات وغیرہ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے، مجھے اس سے رابطہ کرنا ہوگا، عاصم نے بھابی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد عاصم اپنے دوست کو گھر لے آیا۔ صفیہ بیگم کے ذریعے یہ بات اس کے شوہر کاظم صاحب تک پہنچ گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ عاصم کے دوست جس کا نام عبد الرحمان تھا، وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو اس کا چہرہ کچھ متغیر سا ہو گیا اور اس نے منال کو بلانے بھیجا۔ منال جیسے ہی کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، پھر تو جیسے وہ غرانے لگی۔ وہ عبد الرحمان کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈال کر مردانہ آواز میں بولی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری محبت چھیننے والے؟ خبردار جو اسے مجھ سے الگ کیا۔ عبد الرحمان نے کچھ پڑھ کر منال کی طرف پھونکا، ہاں اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بکواس بند کرو، تم ایک جن ہو، میری مانو تو منال کی قربت سے بہت دور چلے جاؤ، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو قید کر دیے جاؤ گے۔ وہ نہیں مانا اور منال کو اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کرنے لگا، تو عبد الرحمان نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر منال کی طرف پھونکا تو سفید دھواں اس کے جسم سے ظاہر ہونے لگا، اور پھر وہ دھواں عبد الرحمان کے قریب پڑی ہوئی ایک بوتل جو وہ اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اس میں جمع ہونے لگا۔ اس کے بعد بوتل میں ایک بہت ہی بدشکل مخلوق نظر آ رہی تھی۔ منال بے ہوش ہو چکی تھی۔ عبد الرحمان الگ کمرے میں گیا۔ 10 منٹ بعد وہ اس کمرے سے باہر نکلا تو کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ منال کے ساتھ پیش ہونے والے تمام گزشتہ واقعات کو عبد الرحمان نے عاصم، صفیہ بیگم اور قاسم صاحب کے گوشگزار کر دیا، جس سے سن کر وہ سب گنگ سے رہ گئے۔ عبد الرحمان اب اس جن کا تم کیا کرو گے؟ عاصم نے اس سے پوچھا۔ یہ بہت خطرناک جن تھا، اگر منال اس کی باتوں میں آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کر لیتی تو تمام گھر والوں کو مصیبت میں چھوڑ جاتی۔ یہ جن مکمل پلاننگ کر کے آیا تھا اور منال کو ساتھ لے جانے والا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے آتا اور اپنے سلوک سے خود کو بہت اچھا جن ظاہر کرتا۔ منال تو اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ بہرحال اس جن کا میں عین غین کر دوں گا۔ عبد الرحمان نے منال کو پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا جو کہ اسے اپنی شادی کے بعد بھی پہننا تھا۔ وقت گزرتا رہا، منال نے ڈاکٹری کر لی،
ماضی کے واقعات وہ بھول چکی تھی۔ وہ ایک مشہور و معروف ڈاکٹر بنی۔ اس دوران عاصم چاچو کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ منال کی شادی بخیر و خوبی ڈاکٹر جنید سے انجام پائی۔ وہ ایک بہترین خوشحال جوڑا تھا۔ 2 بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ منال بہت خوش تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس جن کی انوکھی محبت کے بارے میں سوچتی تو اس کی ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی۔ یہ تھی آج کی ایک پراسرار سی کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔